مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلت عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے۔ قرآن پکڑ کر تو دیکھو، قرآن تھام کر تو دیکھو، قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے، قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ، قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ، قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو، انشاءاللہ چاہے وہ دشمن مغلوب ہوگا آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی۔ ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو، قرآن تھام کے دیکھو، سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو، سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ قرآن کو پکڑو، اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عروج دیتا ہے، قرآن کامیابی دیتا ہے، قرآن کامرانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی۔ اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا، قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا، تعلیم قرآن کا انقلاب تھا۔ ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے، ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے، حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مکہ المکرمہ آئے۔ توجہ کرنا میرے نوجوانوں، جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے، اے جوانوں اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں قرآن تھامنا ہے، قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا، نہ عرب کی طرف بلایا، نہ عجم کی طرف بلایا، نہ سیاہی کی طرف بلایا، نہ سفیدی کی طرف بلایا۔ میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا، نہ قبیلے کی طرف بلایا، حضور نے قرآن کی طرف بلایا۔ آؤ قرآن کی طرف پلٹیں، آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں، آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اللہ، دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں، بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، مکے میں ہنگامہ تھا، مکے میں طوفان تھا۔ کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے، مکے کے وہ دشمن، وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے۔ ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے۔ یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا، اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا۔ طفیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا طفیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے۔ کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ طفیل ان کے قریب نہ جانا، جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا